بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مشکات شریف کا لیکچر نمبر 20 ہے اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 19 اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ ایذا سے مراد محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ مطلب وہ ایسے کام کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ ایذا سے مراد رب کو ناراض کرنا ہے۔ یسب الدہر، وہ کیا کرتا ہے؟ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وان الدہر، اللہ کہتے ہیں حالانکہ زمانے کا مؤثر میں ہوں، زمانے کا فاعل میں ہوں، مسبب الاسباب تو میں ہی ہوں۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بیادی الامر، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ بیادی کا مطلب میرے ہاتھ، اور اس سے مراد میرے دست قدرت میں تمام معاملات زمانے کے حوالے سے ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، میں دن کو رات، میں رات کو دن میں الٹ کرتا ہوں، میں رات و دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، تبدیل کرتا رہتا ہوں، الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کام انسان نہ کرے یا ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ناراض ہو۔ رب کی ذات کو کوئی بندہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم سے مراد انسان مجھے تکلیف دیتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ہم رب کو تکلیف دینا ہم نے شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں جس طرح کہ زمانہ تو نے مجھ پر ظلم کر دیا، ہائے زمانہ، ہائے زمانہ تم نے یہ کر دیا، ہائے زمانہ تم نے یہ کر دیا۔ حالانکہ زمانے کا مؤثر کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ کبھی ہم دن کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی ہم رات کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی ہم سردی کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی ہم گرمی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے رب ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو ٹھنڈک آئی ہے نا، یہ ٹھنڈک پیدا کس نے کی ہے؟ یہ جو گرمی میں تپش آئی ہے، یہ تپش کون لے کر آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، بعض دفعہ بڑی شدید گرمی ہو، ہر انسان بڑا پریشان ہو، رب فوراً چھما چھم بارش عطا فرما دیتا ہے، اس گرمی کو رب ٹھنڈ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سردی ہوتی ہے، کئی کئی دنوں تک سورج نہیں نکلتا، دھند سے، ٹھنڈ سے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، رب فوراً چمکتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، لوگ الحمدللہ کہہ کر دھوپ کو جو ہے نا وہ باہر آ کر دھوپ کو انجوائے بھی کرتے ہیں، وہاں آ کر بیٹھتے بھی ہیں۔ تو یہ نظام قدرت ہے۔ تو زمانے کا جو مؤثر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات ہے۔ محدثین نے یہاں پر یہ بھی معنی کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو پختہ کہ زمانے کا مؤثر رب کی ذات ہے یا زمانے کا فاعل رب کی ذات ہے، یہ متصرف رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات ہے، پھر اس شخص کا زمانے کو گالی دینا در حقیقت اس شخص کا رب کی ذات کو گالی دینا ہے۔ ایسے شخص کو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، ایسے شخص پر توبہ واجب ہے، ایسے شخص پر پھر تجدید ایمان لازم ہے کہ جو شخص معاذ اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ کو جان بوجھ کر کیا دے، گالی دے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جس شخص کا اعتقاد پختہ ہو کہ زمانے کا مؤثر یا فعال یا متصرف وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، زمانے کو کچھ نہیں کہنا، زمانے کا مؤثر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ جو دہر ہے نا، اس سے مراد مؤثر معنی کیا گیا ہے۔ دہر یہ رب ذوالجلال جل جلالہ کا نام نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی نسبت کی، وَأَنَا الدَّهْرُ، مطلب میں دہر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زمانہ ہوں، زمانہ رب نہیں ہے، اس کا معنی یہ کیا گیا کہ میں زمانے کا مؤثر ہوں یا میں زمانے کا فاعل ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حدیث پاک کا یہ جو فیضان ہے اس سے ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔